Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 12th ہسٹری کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے. سبق نمبر 1، یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنس کی ترقی. چلیے شروعات کرتے ہیں. پہلا سبق ہے یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنس کی ترقی. سوال نمبر 1، الف، حسین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے. اس میں پہلا سوال ہے 1440 عیسوی میں ڈیش نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا. اس کا صحیح جواب ہے ڈیش نے 1440 عیسوی میں ڈیش نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا. اس کا صحیح جواب ہے گٹنبرگ. دوسرا سوال ہے 1609 عیسوی میں ڈیش نے اصلاح شدہ دوربین بنائی. اس کا صحیح جواب ہے گیلیلیو. تیسرا سوال ہے ڈیش وہ پہلا جہاز رہا تھا جس نے براعظم افریقہ کے گرد گول بحری چکر لگایا. اس کا صحیح جواب ہے بارتھولومیو ڈائس. بے ہے گروہ بے میں دی گئی غلط جوڑی پہچانیے اور اسے درست کر کے لکھیے. گروہ الف اور گروہ بے: جان کے، سیمویل کرمپٹن، ایڈمنڈ کارٹرائٹ، جیمز واٹ. غلط جوڑی ہے سیمویل کرمپٹن کاٹن جین. صحیح جوڑی ہے سیمویل کرمپٹن اسپننگ مل. سوال نمبر 2 کا الف ہے، گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ لکھیے. پہلا ہے کوپرنیکس، کیپلر، گیلیلیو، میگلان. اس کا جواب ہے میگلان. دوسرا سوال ہے فلائنگ شٹل، اسپیننگ جینی، کلر منٹ، اسپیننگ مول. اس کا صحیح جواب ہے کلر منٹ. تیسرا سوال ہے جیمز واٹ، کرسٹوفر کولمبس، رابرٹ فلٹن، جارج اسٹیفن. اس کا صحیح جواب ہے کرسٹوفر کولمبس. سوال نمبر 2 کا بے ہے، تاریخی مقامات، اشخاص اور واقعے کا نام لکھیے. پہلا ہے تجرباتی سائنس کا بانی. اس کا جواب ہے گیلیلیو. دوسرا ہے وہ سائنسداں جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہمارے نظام کا مرکز سورج ہے، زمین نہیں. اس کا صحیح جواب ہے نکولس کوپرنکس. تیسرا سوال ہے وراہمیر کے ذریعے لکھے گئے مضامین. اس کا صحیح جواب ہے برہات سامہیتا. سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے. یہ کولمبس کا جو سفر تھا اس کا یہ نقشہ ہے. چلیے اسے سمجھتے ہیں. پہلا سوال ہے کولمبس نے اپنے سفر کا آغاز کس ملک سے کیا تھا؟ دوسرا سوال ہے کولمبس نے اپنے بحری سفر کا آغاز میں براعظم افریقہ کے کن جزائر پر پڑاؤ کیا تھا؟ تیسرا ہے کولمبس نے اپنے بحری سفر کا اختتام امریکہ کے کن جزائر پر کیا تھا؟ چوتھا سوال ہے کولمبس براعظم امریکہ کے کس حصے میں پہنچا تھا؟ پانچواں ہے نقشے کے مطابق کولمبس نے امریکی علاقوں کے سمت کل کتنے بحری سفر کیے؟ پہلے کا جواب ہے کولمبس نے اپنے سفر کا آغاز اسپین ملک سے کیا. دوسرا کولمبس نے اپنے بحری سفر کا آغاز میں براعظم افریقہ کے کینری جزائر پر پڑاؤ کیا تھا. تیسرا ہے کولمبس نے اپنے بحری سفر کا اختتام امریکہ کے کیوبا جزائر پر کیا. چوتھا کولمبس براعظم امریکہ کے وسطی حصے میں پہنچا تھا. پانچواں نقشے کے مطابق کولمبس نے امریکی علاقوں کے سمت کل 4 بحری سفر کیے تھے. سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے تصوراتی خاکے کو مکمل کیجیے. جغرافیائی دریافتیں: منگو پارک، مارکو پولو، ایبل تسمان، جہاز راہ ہنری. اس کے جواب ہے جغرافیائی دریافتیں: منگو پارک دریائے نائجیریا کے راستے کی دریافت، مارکو پولو چین اور ایشیا ملک کا تعارف، ایبل تسمان کارپینٹریا اور کوئنسلینڈ، جہاز راہ ہنری ماڈریا اور ایروز جزائر کی دریافت. سوال نمبر 5 ہے، مختصر نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیجیے. پہلا ہے صلیبی جنگ. اس کا جواب ہے 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت الحم بیت المقدس 2 ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں
اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے ان مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے یورپ میں دھات کے کام۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، یوں تو انگلستان میں لوہے کی بے شمار کانیں موجود تھی، مگر خالص لوہے کو حاصل کرنے کے لیے جدید تکنیک کی ضرورت تھی۔ دوسرا نقطہ ہے، گزرتے وقت کے ساتھ لوہے کی بھٹیوں میں لگنے والا ایندھن لکڑی سے کوئلے پر آ گیا، جس سے زیادہ درجہ حرارت حاصل کرنا ممکن ہوا، جو خالص لوہے کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا موجب بنا۔ تیسرا نقطہ ہے، بعد میں بھٹی کو طے شدہ درجہ حرارت تک جلانے اور گیس بھرنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے مخصوص مشینیں بنائی گئی۔ چوتھا ہے، 1865 عیسوی میں پگھلے ہوئے لوہے سے اسٹیل کی پیداوار کے عمل کی ایجاد ہوئی۔ پانچواں، اس طرح لوہے کی صنعت میں ایک بڑی تبدیلی کے دور سے گزری۔ لوہے کی پٹیاں بنانے کے طریقے میں ترقی ہوئی اور لوہے کے پٹرے مثلاً ریل کی پٹریاں بنائی جانے لگی۔ سوال نمبر 6 ہے، ذیل کے بیانات کی وجوہات بیان کیجیے۔ پہلا ہے، ایسا سمجھا مانا جاتا ہے کہ یورپ میں نشاط الثانیہ 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے، یورپ میں نشاط الثانیہ کا آغاز 14ویں صدی عیسوی میں ہوا اور 15ویں اور 16ویں صدی میں یہ بام عروج پر پہنچ گیا۔ یہ 3 صدیاں الگ دلائل اور سائنس کی ترقی پر مبنی ثقافت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ دوسرا نقطہ، اس دور نے انسانی ذہانت، انسانی عقل و صلاحیت اور طرز زندگی کو ایک نئی سمت عطا کی۔ عوام میں کائنات کے اسرار کو جاننے کے لیے سائنسی طریقے اختیار کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ تیسرا، بہت سے لوگوں نے نئے نئے طریقوں سے شاعری، ڈرامے اور ناول لکھنے شروع کیے۔ چوتھا، سائنس کے شعبے میں بھی ناول نگاری کا نیا تجربہ کیا گیا۔ نشاط الثانیہ سے قبل کے دور میں کائنات کی تخلیق کا نظریہ خدا کے تصور کے گرد گھومتا رہا۔ اب انسانوں نے ایک نئی فکر کے مرکز کو تشکیل دیا۔ اس طرز فکر کو انسانیت کہتے ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے، نشاط الثانیہ کے دور کے یورپی حکمرانوں نے دور دراز کے علاقوں کی دریافت میں ملاحوں اور جہاز رانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ چھٹا نقطہ ہے، ان ملاحوں نے اپنے ساتھ ان دور دراز علاقوں کے نئے نئے درخت، پھل، پھول، پودے، جانوروں کی نامعلوم انوکھی نسل اور ہتھیاروں کے بارے میں بھی معلومات لائی۔ ساتواں نقطہ ہے، 1543 عیسوی میں نیکولس کوپرنیکس نے بتلایا کہ سورج ہمارے سیارتی نظام کا مرکز ہے، زمین نہیں۔ آٹھواں نقطہ ہے، 1609 عیسوی میں گیلیلیو نے علم فلکیات کے شعبے میں مزید کھوج کے لیے عمدہ دوربین تیار کی۔ نوواں نقطہ ہے، کوپرنیکس اور کیپلر کے پیش کردہ نظریات کو گیلیلیو نے اپنی دوربین سے تجرباتی مشاہدے کے ذریعے تقویت پہنچائی۔ اس نے طبیعیاتی سائنس کے شعبے میں کھوج کی سہولت فراہم کی۔ 10واں نقطہ ہے، بارود کی ایجاد اور چھاپا خانہ کی ایجاد نے طریقۂ جنگ اور علم کی اشاعت میں انقلابی تبدیلیاں کی۔ 1440 عیسوی میں دنیا کا پہلا چھاپا خانہ جرمنی میں جوہانس گٹنبرگ نے جاری کیا۔ 11واں نقطہ ہے، اٹلی میں 1451 عیسوی میں پہلا چھاپا خانہ جاری ہوا۔ 12واں نقطہ ہے، چھاپا خانے کی ایجاد نشاط الثانیہ کے عہد کا ایک شاہکار تحفہ ہے۔ اس سے عام لوگوں میں نئی نئی معلومات اور علم کو بڑھاوا دینے کی راہیں ہموار ہوئی۔ 13واں نقطہ ہے، 18ویں صدی میں یورپ میں بہت ساری جدید یونیورسٹیاں وجود میں آئی۔ ان یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہومر کی لکھی ہوئی رزمیہ نظمیں، ایلیاڈ اور اوڈیسی، یونانی ڈرامے، مشہور مقرروں کی تحریریں، ادب، مصوری، مجسمہ سازی وغیرہ پروان چڑھی۔ دوسرا ہے، صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے، انگلستان میں صنعتی انقلاب کے موافق ماحول موجود تھا۔ بڑے پیمانے پر لوہا اور کوئلہ دستیاب تھا۔ دوسرا نقطہ ہے، انگلستان کے نم آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے مناسب تھی۔
تیسرا نقطہ ہے ایسے سازگار حالات میں انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے اسی دوران انگلستان نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی نو آبادیوں کا قیام کیا تھا۔ پانچواں نقطہ ہے اس لیے انگلستان کے لیے بآسانی ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی صنعتوں کے لیے لگنے والا خام مال اپنی نو آبادیات سے سستے داموں میں حاصل کر سکے۔ آخری نقطہ ہے اسی طرح انگلستان نے اپنی صنعتوں میں بننے والے پکے مال کو اپنی بحریہ کی مدد سے دوبارہ انہی نو آبادیات میں روانہ کیا تاکہ وہاں وہ ان اشیاء کو بڑے منافع سے فروخت کر سکے۔ ان تمام عوامل نے انگلستان کی معیشت میں صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے سازگار ماحول عطا کیا۔ سوال نمبر 7 ہے اپنے نظریات بیان کیجیے۔ پہلا ہے 17ویں صدی عیسوی کے یورپی طبی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے نشاط الثانیہ سے قبل کے زمانے میں رومی کلیسا کو نہ صرف لوگوں کی مذہبی زندگی پر بالادستی حاصل تھی بلکہ اسے لوگوں کی عام زندگی میں دخل اندازی کا پورا حق حاصل تھا۔ دوسرا ہے چرچ نے لوگوں کے آزادانہ غور و فکر کرنے اور اس کی ترغیب دینے پر پابندیاں لگائی۔ تیسرا سائنسدانوں نے سچائی اور حقیقت کی تحقیق کے لیے سختی سے سائنسی طریقے کا استعمال کرنا شروع کیا جس میں تجرباتی طریقے پر زور دیا گیا۔ اس طریقے نے جدید سائنسی دور کا آغاز کیا۔ چوتھا نقطہ ہے نشاط الثانیہ کے دور میں علم ریاضی، سائنس اور ادب کی تعلیم کو اہمیت دی گئی۔ لیونارڈو ڈاونچی کے کارناموں کو ہم اس دور کی مثال بتا سکتے ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے اس دور میں الکیمیا اپنی صوفیانہ جڑوں سے علیحدہ ہونا شروع ہوا اور بعد میں ایک علیحدہ سائنسی مضمون علم کیمیا میں تبدیل ہو گیا۔ علم کیمیا میں ہونے والی ترقی نے دھاتوں اور عناصر کے ذرائع کے بارے میں علم کو وسیع کیا۔ چھٹا نقطہ ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 17ویں صدی کے طبی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ ساتواں نقطہ ہے 17ویں صدی عیسوی کے سائنسدانوں نے ذیل کی چیزوں پر زور دیا۔ وقت اور جگہ کی بجائے تجربات اور متعدد تجربات کے مشاہدے پر سائنسی اصولوں کی پرکھ کرنا، ابھرتے ہوئے سائنسی اصول و قوانین کو سائنسی ضابطوں اور قوانین میں تبدیل کرنا، نئے سائنسی نظریات کی تخلیق کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام عوامل نے سائنس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 8 ہے درج ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ پہلا ہے یورپی صلیبی جنگوں کے وجوہات اور اثرات بیان کیجیے۔ 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت لحم بیت المقدس دو ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودی، عیسائیوں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے ان مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں کی حمایت۔ پہلا نقطہ ہے اپنے مذہب کی بقا کی خاطر لڑی جانے والی ان جنگوں کی سوچ سے عام لوگ بہت زیادہ متاثر تھے۔ دوسرا، کیتھولک چرچ کے سب سے بڑے اعلیٰ عہدیدار پوپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان صلیبی جنگوں میں حصہ لے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ بغیر حساب کتاب کے فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا نقطہ ہے اس اعلان کی وجہ سے عام لوگوں نے بڑے پیمانے پر ان صلیبی جنگوں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ یورپ میں موجود سماجی اور سیاسی حالات بھی ان جنگوں کے آغاز کا سبب بنے۔ چوتھا نقطہ ہے رومی حکمراں سیریا، شام اور برصغیر ایشیا، ہند کو اپنے زیر تسلط لانے کے لیے سخت کوشش کر رہے تھے۔ پانچواں نقطہ ہے اٹلی کے دو بڑے تجارتی مراکز وینس اور جنیوا کے امیر تاجر وسط ایشیا کے تجارتی مراکز سے تجارتی روابط قائم کرنا چاہتے تھے۔ چھٹا نقطہ ہے بادشاہوں اور امیر تاجروں نے اپنے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ان صلیبی جنگوں کی حمایت کی۔ پہلی صلیبی جنگ کا آغاز 1096 عیسوی میں ہوا جبکہ دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے پوپ یوجینس سوم کو فرانسیسی بادشاہ لوئی ہشتم
جرمن بادشاہ کانراڈ سوم سے مدد حاصل ہوئی، مگر صلیبی جنگجوؤں کو ترکوں نے شکست دے دی۔ 7واں نقطہ ہے 1187 میں مصر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کر کے ان صلیبی جنگجوؤں کو شکست دے کر کچل دیا۔ 8واں نقطہ ہے حالانکہ یہ صلیبی جنگیں اس کے بعد بھی جاری رہی، ایک لمبے عرصے کے دوران کل 9 صلیبی جنگیں لڑی گئی۔ صلیبی جنگوں کے اثرات۔ پہلا نقطہ ہے چند مورخین کے مطابق ان صلیبی جنگوں کی وجہ سے یورپ میں جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا آغاز ہوا، پوپ پر کیا جانے والا اعتقاد زوال پذیر ہوا۔ دوسرا نقطہ ہے وسط ایشیائی علاقوں سے روابط میں اضافے کی وجہ سے اٹلی اور جرمنی کے شہروں کے لیے تجارت کی نئی راہیں کھل گئی، اس دور میں تاجروں کی جماعت کو عروج حاصل ہوا۔ تیسرا نقطہ ہے یورپی طریقہ جنگ میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، یورپی اقوام نے خیلوں کی تعمیر، ان کے انتظام کے لیے فوجی چھاؤنیوں کی تعمیر، پل بنانے اور فوج کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل حرکت کرنے، دشمن کے راستوں کو تباہ کرنے وغیرہ اقدامات میں مہارت حاصل کی۔ چوتھا نقطہ ہے مختلف قسم کے نئے درخت، پھل، خوشبوجات، شکر، اس کے علاوہ کھادی اور ریشم کے مختلف طرز کے لباس، مسالے، طبی جڑی بوٹیاں وغیرہ سے یورپی اقوام کو آگاہی حاصل ہوئی۔ پانچواں نقطہ ہے ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی ان صلیبی جنگوں کی وجہ سے یورپی اقوام عربوں سے رابطے میں آئی۔ چھٹا نقطہ ہے انہیں کئی نئے مضامین سے واقفیت حاصل ہوئی، یورپی اقوام نے علم کیمیا اور معاشیات کے بہت سارے عربی الفاظ کو اختیار کر لیا۔ دوسرا ہے نشاط الثانیہ کے زمانے میں سائنس کی ترقی اور سائنسی ایجادات کے بارے میں مفصل معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے نشاط الثانیہ کے زمانے میں سائنس کی ترقی و سائنسی ایجادات کی معلومات ذیل کے مطابق ہے۔ پہلا نقطہ ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 17ویں صدی کے طبی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ دوسرا 17ویں صدی عیسوی کے سائنسدانوں نے ذیل کی چیزوں پر زور دیا، وقت اور جگہ کی بجائے تجربات اور متعدد تجربات کے مشاہدے پر سائنسی اصولوں کی پرکھ کرنا، ابھرتے ہوئے سائنسی اصول و قوانین کو سائنسی ضابطوں اور قوانین میں تبدیل کرنا، نئے سائنسی نظریات کی تخلیق کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام عوامل نے سائنس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تیسرا ہے اس دور میں مختلف آلات مثلاً قطب نما، دوربین، تپش پیما، تھرمامیٹر اور بیرومیٹر، باد پیما وغیرہ ایجاد کیے گئے۔ انتہائی چھوٹے اجسام کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس دور میں خوردبین کی ایجاد ہوئی۔ چوتھا نقطہ ہے رابرٹ بوائل الکیمیا کا ایک مشہور سائنسداں تھا جس نے کسی بھی گیس کے مطلق دباؤ اور حجم کے درمیان تناسب کو دریافت کیا۔ پانچواں نقطہ ہے زولوجی، علم الحیوانات مضمون میں ایک ایسا طریقہ کار وجود میں آیا جو ٹیکسونومی، حیوانات کی جنس اور انواع میں جماعت بندی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو حیوانات کی جماعت بندی کی خاطر استعمال کیا گیا۔ پانچواں ہے بینجامن فرینکلن کے ذریعے کی گئی تحقیق کے ذریعے روشنی اور بجلی، برقی توانائی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ چھٹا نقطہ ہے 1738 عیسوی میں جان کے نے فلائنگ شٹل بنایا اور اسے اپنے نام سے پیٹنٹ کروایا، جس سے کپڑا بننے کی رفتار میں زبردست اضافہ ہوا۔ ساتواں نقطہ ہے 1785 عیسوی میں ایڈمنڈ کارٹرائٹ نے پاور لوم کی ایجاد کی۔ 1793 میں کاٹن جن نامی مشین کو متعارف کروایا گیا۔ یہ مشین سوتی کپڑے پر کپاس کے ریشوں پر لگے بیج کو تیز رفتاری سے ہٹانے میں مفید ثابت ہوئی۔ آخری نقطہ ہے 1865 عیسوی میں پگھلے ہوئے لوہے سے اسٹیل کی پیداوار کے عمل کی ایجاد ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔